الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. محترم مکرم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھی، اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عظیم رات میں ہم لوگوں کو جمع فرمایا ہے. گزشتہ شعبان سے اس شعبان کے درمیان میں ہماری پہچان کے کئی لوگوں کو ہم نے دنیا سے روانہ کیا ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پھر سے اس شعبان کی 15ویں رات میں ہمیں جمع فرمایا ہے. یہ اس کا کرم، یہ عظیم رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے بڑی رات کو، بڑی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے تھے. اب اللہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ عظیم مقدس قرآن کریم کو نازل کرنا ہے. قرآن کریم کو نازل کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اس رات میں فرمایا ہے. اس طرح ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہو تو ہم لوگ کوئی بڑا دن سوچتے ہیں، بڑی رات سوچتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی یہ رات ہے کہ اس میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم کو قرآن کریم کو نازل کر دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی عمروں کو لکھتے ہیں کہ آئندہ کون کتنے دنوں تک، کتنے مہینوں تک، کتنے سالوں تک زندہ رہے گا. اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں. وہ اسی رات میں کام ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میری نیند جاگی. میں نے اپنے پاس میں حضور کو تلاش کیا تو وہ مجھے نہیں دکھی. مجھے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بقیہ بیویوں کے گھروں میں سے کسی کے گھر کو جا چکے ہیں. میں تلاش کرتی ہوئی پورے گھر کے چکر لگا چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ملے. پھر میں مسجد نبوی کے قریب میں جو جنت البقیع کے نام سے قبرستان ہے، اس قبرستان پہ تلاش کرتے ہوئے پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبراہٹ کو دیکھ کر پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے لگا کہ آپ میری سوکنوں میں سے کسی سوکن کے گھر کو جا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، نہ اللہ اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں. میں آپ کے بازو سونے کے بجائے یہاں جو پہنچا ہوں وہ اس لیے پہنچا ہوں، آج 15ویں شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں، رحمتیں، اپنی سخاوت، فیض، ساری چیزوں کو نازل فرماتے ہیں. اور بنو کلب جو بکریاں چرانے کے لیے بہت سو کی بکریاں اپنے پاس لے جایا کرتی تھی، ان کے پاس جو لاکھوں کروڑوں بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدنوں پر ان گنت جتنے بال ہیں، ان ان گنت بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں.
تو میں اپنی امت کی لوگوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اس قبرستان میں آ پہنچا ہوں۔ یہ عظیم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے موقع عنایت فرمایا ہے۔ راتیں تو روز آ ہی رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ روز دعائیں قبول فرما رہے تھے، مغفرت کر رہے تھے۔ ایک بڑی رات کے نام سے اس رات کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جنت بنایا ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور جو جہنم بنایا ہے نافرمانوں کے لیے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس مہنگی جنت کو حاصل کر لینا، اس خطرناک جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راتیں عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک صاحب نے 500 سال عبادت کی، اس کی وفات ہوئی، وہ اللہ کے پاس پہنچا، اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ میرے پاس 500 سال کی جو عبادت ہے اس کے بدلے میں جنت دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس سے حساب لو، ہم نے اس کو زندگی میں اس کی جتنے پانی کے گھونٹ پلائے ہیں اس کا حساب لو۔ جب اس سے حساب لیا گیا تو پانی کے ایک قطرے کا بدلہ چکانے میں اس کی 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا، عبادت پیش کرو، جنت دیں گے۔ اس بندے نے کہا، ایک قطرے کا بدلہ چکاتے ہوئے ساری عبادت ختم ہو چکی ہے، مجھے میری عبادت کے بدلے میں نہیں آپ کے فضل سے جنت دے دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ جنت اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو تھوڑے موٹے دین پر چلتے ہوئے حاصل کر لینا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات عنایت فرماتے ہیں، میرا بندہ اس میں جاگے، میرے سامنے گڑ گڑائے، اس نے اپنی زندگی میں میری عبادت کا جو حق تھا اس حق کے مطابق عبادت نہیں کیا ہے، ایسی راتوں میں یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے تو کر دوں گا، جنت مانگتا ہے تو دے دوں گا، روزی مانگتا ہے تو دے دوں گا، مغفرت مانگتا ہے تو کر دوں گا۔ اس کے لیے یہ راتیں، جہنم خطرناک ہے، اس سے ہم جس سطح کی عبادت کرتے ہیں اس سطح کی عبادت کے ذریعے سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے یعنی ایک سیکنڈ کے لیے اس جہنم کی آگ میں ڈال کر نکال لیے بھی جاؤ تو ایسے جل چکے ہوں گے جیسے کوئلہ کولسا جلا ہوا ہوتا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مان لو بہت بڑا خاندان ہے، اس میں لاکھوں کے افراد ہیں، وہ لاکھوں کے افراد بھی مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے جو ہتھوڑا اللہ نے جہنمیوں پر مارنے کے لیے جہنم میں بنایا ہے۔ اس کو ایک طاقتور فرشتہ اٹھا دے گا، اتنے وزندار ہتھوڑے سے جہنم میں آنے والے شخص کے سر پر ایک مار ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 70 سال چل کر جتنی دوری طے کی جا سکتی ہے اتنے فاصلے کی لمبائی میں زمین میں دھس جائے گا۔ یہ جہنم ہے، اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں جو دھوکہ لگا ہوا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین کے تھوڑے سے حصے پر چل جاؤ، جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر ایسا تھا تو پھر ہم سے زیادہ خوشی منانے کے لائق خوش فہمی میں رہنے کے حقدار صحابہ تھے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود بھی ان کو چین نہیں ہے، مجھے چین آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، رک جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے میں جو چاہے بات کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جاؤں گا۔ باغات میں پہنچتے تھے، چڑیا کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتے تھے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انسان نہ بنا کر اس طرح چڑیا بنا دیا ہو۔ کتنا اچھا کھاتی ہے، پیتی ہے، زندگی گزارتی ہے، کل مر جائے گی تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، خدا کے سامنے اس کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ میری ماں نے مجھے کیا جنم دیا ہے کہ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، کاش میری ماں مجھے اتنی نہ ہوتی۔ اگر مطمئن ہونا تھا تو صحابہ کو ہو جانا تھا۔ میرے بزرگوں، ہم نے بہت تھوڑے سے دین پر چل کر اپنے آپ کو مطمئن کر دیا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو رہی ہے، ان کے بیٹے نے ان کے زندگی کے آخر اوقات میں اپنی ابا کا سر اٹھا کر اپنے دان پر رکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا چھوڑ دے، یہ سر زمین پر رکھے جانے کے لائق ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یہ ان کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے تھے اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اس کے اندر نبی کے صفات ہے، یہ نبی بن سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو جی ایسے کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تیرے باپ کی وفات کلمے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہترین انسانوں میں سے ہے، خدا نہ کرے اگر اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو یہ انسانوں میں سب سے بدتر ہے۔ پھر فرمانے لگے اپنے بیٹے سے میرے بیٹے، میری جیسے ہی روح نکل جائے تو مجھے جلد سے نہلانا اور ہلکا کپڑا کفن میں مجھے پہنانا اور تیزی سے لے جا کر دفن کر دینا۔ بیٹے نے پوچھا ابو جی ایسے کیوں، ہلکا کپڑا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر میں میرا دو میں سے ایک حال ہونا ہے، اگر میں قبر میں جا کر ناکام ہو جاؤں گا تو میرے بدن پر کا یہ کپڑا پھاڑ دیا جانا ہے، اگر یہ پھٹنا ہی ہے تو ہلکا کپڑا ہی پہنا دو، یا پھر مجھے وہاں جا کر کامیاب ہو جانا ہے، اگر میں کامیاب ہو جا رہا ہوں تو یہ کپڑے اتار کر جنت کے کپڑے پہنائے جانے والے ہیں۔ میرے ابو یہ تیزی سے کیوں لے کر جانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے قبر میں دو میں سے ایک حال ہے، اگر میں وہاں ناکام ہونے والا ہوں تو پھر تم نے اپنے کندھوں پر ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کو جلدی سے لے جاؤ اور زمین میں دفن کر دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیاب کرنے والے ہیں تو پھر مجھے اپنی کامیابی تک جلدی سے پہنچا دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ صحابہ تھے، اپنی عبادات سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، زندگی پر عبادت کر کے بھی کہتے تھے اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا، آپ کو پہچاننے کا جو حق ہے اس طریقے سے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے کئی سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو عراقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں دیکھا ہے، مسجد میں تنہا کھڑے ہوتے،
لمبی لمبی دیر تک نمازیں روتے ہوئے پڑھتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں, اپنی داڑھی کھینچ کر اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب, اے رب علی کا کیا ہوگا, علی کا کیا ہوگا, علی کا کیا ہوگا. میرے بزرگوں, شیطان نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے, شیطان کے دھوکے سے نکلنا ہے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر پتھر کچھ کام کا رہتا ہے, یہ دل کچھ میں بھی کام کا نہیں رہتا. یہ قرآن کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نصیحت کی باتیں سنائے جانے کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. کتنے سخت ہوئے ہیں, اتنے سخت ہوئے ہیں جتنا سخت کے پتھر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو چکے ہیں. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر کام کر رہ جاتا ہے, تمہارے دل کام کے نہیں رہتے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر اتنا سخت ہو کر بھی اگر یہ پھٹتا ہے, اس سے پانی نکل جاتا ہے, تو پھر اس کو کوئی جانور پی لیتا ہے, کوئی انسان پی لیتا ہے, کوئی کھیت سیلاب ہو جاتی ہے, گویا پتھر کسی کام کا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ پتھر ہو کر بھی اللہ کے خوف میں روتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے. ایک پتھر کو دیکھا, وہ رو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے کہا مجھے یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھے ڈال دیں گے, اس خوف میں رو رہا ہوں. پتھر بھی کسی کام کا آ گیا ہے. لہٰذا آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو, اللہ سے درخواست کر دینا کہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے, اللہ کو درخواست کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈال رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, اس کو سنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. پھر کبھی طور پر بات کرنے کے لیے اللہ سے جا رہے ہیں, اس پتھر کو دیکھا تو پھر رو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم پھر رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ پتھر نے کہا اس سے پہلے میں اللہ کے خوف میں رو رہا تھا, اب میں اللہ کے شوق میں رو رہا ہوں. اپنا اندازہ لگائیں, نہ خوف میں رونے آ رہا ہے نہ شوق میں رونے آ رہا ہے, پھر اس دل کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. کتنے سخت ہیں؟ پتھر سے زیادہ سخت ہے. پتھر سخت ہو کر بھی کسی کام کا ہے, یہ دل سخت ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل سخت ہوتے ہیں بری صحبتوں کی وجہ سے. بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا, بات کرنا, دوستی کرنا, معاملات کرنا, تعلقات قائم کرنا, یہ بروں کی صحبت آدمی کے دل کو سخت کرتا ہے اور نیکی کے خلاف کرواتا ہے. عقبہ بن ابی معیط قریش کے سرداروں میں سے تھا. اس کا معمول تھا کہ جب بھی یہ تجارت کے سفر سے لوٹتا تو خود کما کر آتا تھا, تو قریش کے سرداروں کی اور باعزت لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا. اس نے سب کو دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. جب اس نے حضور کے سامنے کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرا کھانا تبھی کھاؤں گا جب تو کہے کہ 360 خدا نہیں خدا ایک ہے, اور تو کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر رسول اور نبی ہوں. اگر وہ یہ نہ کہتا تو حضور اٹھ کر چلے جاتے تھے. حضور کا اٹھ کر چلے جانا اس کی بے عزتی تھی. اس نے وہی کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا.
اس کا ایمان قبول کرنا اس کے ایک دوست کو معلوم ہوا جو ایمان سے محروم تھا، اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اس کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوا، اس کو بلوایا، اس نے پوچھا لگتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو دوستی باقی رکھنی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا نہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کلمہ پڑھو گے تو میں کھانا کھاؤں گا، اگر میں کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ چلے جاتے تو میری بے عزتی تھی، اس لیے میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات ناراض کرتی ہے تو میں ایمان سے نکل جاؤں گا۔ ابی بن خلف کی مانگ کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہو چکا ایک انسان اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے ایمان سے نکل گئے۔ ابی بن خلف نے کہا تو ایمان سے نکل چکا ہے، اس پر مجھے ابھی یقین نہیں ہے، تجھ کو جانا پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر نعوذ باللہ تھوک کر آنا پڑے گا، تب سمجھوں گا کہ تو ایمان سے نکل چکا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بدمعاش اپنے دوست کی دوستی باقی رکھنے کے لیے اس گھر سے نکلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شرارت کر کے گیا ہے۔ کس نے اس کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا؟ اس کے دوست کے برے ہونے نے۔ تو بری صحبت انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس لیے مجھے یہ چیز دیکھنا ہے کہ میری دوستی کس سے ہے۔ 2 وقت نماز پڑھنے والے سے دوستی ہے تو پھر میں صرف 2 وقت پڑھوں گا، باقی 3 وقت میرے دوست نے سمجھا دیا ہے کہ وہ 3 ضروری نہیں ہے۔ اگر میں دین کو ہلکا سمجھنے والے کے ساتھ دوستی کیا ہوا ہو تو وہ مجھ کو دین کا ہلکا ہونا سمجھا دے دیا گا کہ دین ہلکی چیز ہے، اس پر عمل کرو نہ کرو چلے گا، لیکن دنیا جم کر کمانا ہے۔ کس نے بگاڑا ہے؟ بری صحبت نے بگاڑا ہے۔ یہ دل سخت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بری صحبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کے سخت ہونے کی وجوہات میں سے ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نابالغ صحابی ہیں، گوشت کا شیرگا وغیرہ کھا کر حضور کی خدمت میں پہنچے، ان کا ڈکار نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غصے میں کہنے لگے رک جاؤ، ان ڈکاروں کو روکو۔ پھر فرمایا قیامت کے دن انہی کے پیٹ بھوکے رہیں گے جن کے پیٹ دنیا میں بھرے جا رہے ہیں۔ معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مقدام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا ہی کھایا کرو جس سے پیٹ سیدھی رہ سکے، اگر کھانا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر کے کھا لیا کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ ہمارے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، یہ دل سخت ہو رہا ہے۔ کتنا سخت ہوا ہے؟ یا تو نیکی کو قبول نہیں کر رہا ہے یا نیکی کو ہلکا کہہ کر چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل کو سخت کرنے کے اسباب میں سے ہنسنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو میں 5 باتیں بتلانے جا رہا ہوں، وہ شخص اس کو یاد بھی رکھتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، دوسروں تک بھی پہنچاتا ہو، تم میں ایسا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمائے نمبر 1 پر حرام چھوڑ دو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ حرام کیا ہے؟ آنکھوں سے غلط دیکھنا، یہ آنکھوں کا حرام ہے۔ کانوں سے غلط کا سننا، یہ کانوں کا حرام ہے۔ زبان سے غلط بولنا، یہ زبان کا حرام ہے۔ ہاتھوں سے غلط پکڑنا، یہ ہاتھوں کا حرام ہے۔ حرام کی طرف چل کر جانا، یہ پیروں کا حرام ہے۔ نہ آنکھ سے حرام ہو، نہ کان سے حرام ہو، نہ زبان سے حرام ہو، نہ پیٹ سے حرام ہو، نہ ہاتھوں سے حرام ہو، نہ پیروں سے حرام ہو،
پورے بدن سے حرام کو ہٹا دو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، کس کپڑے میں بھی چاہو رہو۔ نمبر 2 پر فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جتنی روزی تقسیم کرتی ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ راضی ہونے کا مطلب کمانا چھوڑ دینا یہ نہیں ہے، راضی ہونے کا مطلب ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے مایوس مت رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی مالداری عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پر فرمایا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، پکے مومن بن جاؤ گے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5 پر فرمایا زیادہ نہ ہنسنا ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائے گا۔ اپنا جائزہ لیں، ہم تو اپنا وقت گزارنے کے لیے ہنسی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ دل مر جاتا ہے تو عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سخت دل کو نرم کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو۔ جو بھی پیدا ہو چکا ہے اس کو موت سے گزرنا ہے۔ موت کیا ہے؟ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آروں سے چیر دیے جانے سے خطرناک، قینچیوں سے کاٹ دیے جانے سے خطرناک، کسی دیگچی میں زندہ پکا دیے جانے سے خطرناک تکلیف موت کی ہے، اس سے مجھے بھی گزرنا ہے۔ لیکن ایک دن ہمارے دعاؤں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ موت کی سختی سے بچا لیجئے، اے اللہ سکرات کی کیفیت کی حالت سے بچا لیجئے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں میں نے اپنے موت کو بھلا دیا ہے، میرے دعاؤں میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ان مردوں میں سے کوئی مردہ قبر سے اٹھ جائے اور ان کو اللہ نے زبان دے دی اور یہ موت کی تکلیف کو بیان کر دے تو یہ جتنے زندے ہیں یہ عیاشی چھوڑ دیں گے، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ موت اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے بیان کیجئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر میں آپ کو مثال میں سمجھاؤں تو پھر اس کی تکلیف کی مثال یہ ہو سکتی ہے مان لو میرے منہ کے راستے سے کانٹے کی ٹہنی کو میرے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس پر پیٹ کا گوشت چڑھ جائے، یعنی اب کانٹا گوشتوں کے بیچ میں ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک دم سے اس کانٹے کی ٹہنی کو میرے منہ سے نکال دیا جائے تو وہ آتے ہوئے جتنا تکلیف پہنچائے گا اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہے۔ یہ موت ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ سخت ہو چکا دل نرم ہوگا، نیکی کے باتوں کو قبول کرے گا، نیکی پر آمدہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ 4 مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ان کا بیٹا تھا۔ ان کا زمانہ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے؟ قبر پر ہاتھ مارا کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام پورا ہو گیا، اپنے قوم کو دکھلانا تھا کہ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، دکھلا دی۔ اس مردے سے کہا زندہ ہوئے شخص سے اب تو پھر واپس قبر میں چلے جا مر کر۔ اس نے کہا اب نہیں مروں گا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا کام ہو چکا ہے، خدا کے لیے تو پھر سے مر جا، قبر میں چلے جا۔ اس مر کر زندہ ہوئے شخص نے کہنے لگا میں حضرت نوح کے زمانے میں مرا تھا، اس وقت جو موت کی تکلیف مجھے محسوس ہوئی تھی وہ تکلیف آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، پھر سے میں مر کر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ موت ہے، اس کو ہلکا کروانے کے لیے راتیں ہیں، اس کو ہلکا کروانے کے لیے زندگی بھر کی مہلت ہے۔
اس میں نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں سننا، غلط نہیں پکڑنا، غلط کی طرف نہیں چلنا، اس کے لیے اتنی لمبی مہلت ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ تھوڑی سی مدت میں کامیابی کا پروانہ لے کر گزر کر جا چکے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت دیا ہے کہ دل کی سختی ہے، اس کو نرم کرنا ہے۔ یہ نرم ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، جب شعبان کا مہینہ آ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو کس کر باندھ لیتے تھے۔ کس کر باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح مجھے کوئی بڑا کام مسلسل کرنا ہے تو میں اپنی لنگی کو باندھ لیتا ہوں، اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اب شعبان ہے، پھر رمضان ہے، مسلسل عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طرح تیار کر دیتے ہیں۔ رمضان بالکل قریب ہے، اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس روزی مانگے، اپنی عمر کی برکت مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جنت مانگے، جہنم سے خلاصی مانگے، پل صراط پر تیزی سے گزرنا مانگے، حشر کے میدان میں نام عمل سیدھے ہاتھ میں مانگے، اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا مانگے، عافیت والی موت مانگے۔ اس کے لیے یہ رات جاگنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کے دن میں روزہ رکھا کرو، گناہ معاف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حصے میں نیکیاں لکھیں گے۔ یہ روزہ مستحب ہے۔ مستحب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا درجہ نیچے کیا گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے لیے اس کا درجہ نیچے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی کو کچھ معقول بیماری ہو، وہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ چھوڑ سکے، اس لیے اس کا درجہ نیچے کر دیا گیا ہے۔ اس کا درجہ اس لیے نیچے نہیں کیا گیا ہے کہ جو طاقتور ہے رکھ سکتا ہے وہ بھی نہ رکھے۔ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی رات کو جاگو اور اس کے دن میں بھوکے رہو۔ اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام فرمائیں۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں جیسے ہی اس سے پہلے والے دن کا سورج ڈوب جاتا ہے، دوسرے دن شروع ہو جاتا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، آج میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اچھی سوچ رکھنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بڑا گناہ بھی بہت بڑا نہیں ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دیں گے، وہ معافی کروانا ہے۔ ایک شرابی تھا، خود بھی پیتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پلایا کرتا تھا، مجلس لگا تھا۔ ایک دن اپنے غلام سے 4 درہم دے کر کہا جاؤ کوئی کھانے کی پینے کی چیز دے کر آؤ۔ غلام گیا، بازار میں گزر رہا ہے تو ایک بہت بڑے بزرگ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس طرح بیان کی۔ اس مجلس میں ایک بزرگ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کسی فقیر کے لیے چندے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہے کوئی تم میں سے جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ یہ غلام جو شرابی آقا کا گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں 4 درہم تھے۔ اس نے جیسے ہی اعلان سنا سیدھے بیان میں آگے آیا اور حضرت کے ہاتھ میں 4 درہم دے دیے، وہ خود کے بھی ہے نہیں۔ حضرت نے پوچھا آپ کو 4 دعائیں کون سی چاہیے؟ اس غلام نے کہا میں غلام ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے، میں آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے دعا کر دی، کہا یہ تو آزاد ہو جائے گا۔
اچھا دوسری دعا کیا کروانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا یہ 4 درہم میرے نہیں تھے، یہ واپس کرنا ہے، آپ دعا فرما دیجیے کہ یہ 4 درہم مجھے واپس مل جائے۔ حضرت نے دعا کرتے اللہ اس کو واپس 4 درہم دے دو۔ پوچھا کہ تیسری دعا کیا کروانی ہے؟ اس نے کہا میرا آقا شرابی ہے، آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ حضرت نے فرمایا میں نے دعا کر دی ہے۔ حضرت نے پوچھا چوتھی دعا کیا کروانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شراب کی مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ حضرت نے فرمایا میں نے یہ بھی دعا کر دی ہے۔ غلام وہاں سے نکلا، اپنے آقا کی مجلس میں پہنچا، یہ بہت دیر سے انتظار کر رہا ہے، غصے میں ہے۔ کہا تو نے ہماری چیزیں نہیں لائی ہیں۔ غلام نے کہا وہ 4 درہم فلاں فلاں موقع پر میں نے دے دیے ہیں، 4 دعائیں کروائی ہیں۔ اس شرابی آقا نے پوچھا کیا کروائے ہیں؟ کہا کہ پہلی دعا یہ تھی میں نے کہا کہ میں آزاد کر دیا جاؤں، یہ دعا کرو۔ اس شرابی آقا نے کہا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے۔ اچھا دوسری دعا تو نے کیا کروائی تھی؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان 4 درہم کے بدلے میں مجھے 4 مل جائے، یہ دعا میں نے کروائی تھی۔ شرابی آقا نے اپنے کام والے سے کہا اس کو 4000 درہم دے۔ اچھا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ میں نے یہ کروائی تھی کہ میرا آقا شرابی ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس شرابی آقا نے بھری مجلس میں کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر دی اور کہا کہ یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ اچھا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس مجلس میں جتنے ہیں اور اس مجلس میں جتنے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس توبہ کیے ہوئے آقا نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دن ختم ہو گیا، وہ سو گیا، اب اس کو آسمان سے غیبی آواز آ رہی ہے اے میرے بندے تو نے اتنے کام کر دیے ہیں جو تیرے ہاتھ میں تھے، یہ کام کیا وہ میں نہ کروں جو میرے ہاتھ میں ہے؟ میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ خدا کی شان ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑے دل والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں اے داؤد اس انسانیت کے کروڑوں گناہوں کے بعد بھی ان کے لیے میرے دل میں جتنا رحم ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یہ شرم کے مارے مر جائے گا۔ اتنا رحم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ موقع دیتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی بخشش کروانے والا، مغفرت چاہنے والا، معافی چاہنے والا آ کر آج مجھ سے مانگ لے، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہم بیٹھ کر سوچیں گے میں نے زنا تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری تو نہیں کی ہے، تو پھر معافی کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا دین میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ زبان سے ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، غیبت والے کو نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ایسے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی اتنا تو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تھا تو پھر کسی نہ کسی دن توبہ تو کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ توبہ کب کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں۔ آج رات میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد کی راتیں ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کے پاس اپنی بخشش کروانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا اعلان اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو آج روزی دے دوں، اس کی روزی کو پھیلا دوں۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عجیب واقعہ بیان فرمائیے۔ یہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے بزرگ سے تھے واقعے سے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے مکے کا سفر کرنے لگا۔
دن گزرتے گئے، ہمارا توشہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو کر کئی دن ہو چکے تھے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے چل نہ سکنے کی وجہ سے ویران مسجد میں ہم ٹھہر گئے۔ حضرت نے میرے چہرے کو دیکھا، کہنے لگی تیرے چہرے پر بھوک بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے سچ پہچانا ہے، اچھا روزی کا انتظام ہو جائے؟ میں نے کہا ضرور فرما دیجیے۔ پھر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ میں لے کر آ کر دیا تو حضرت نے اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المقصود الیہ بکل حال والمشار الیہ بکل معنی۔ اس کا معنی ہے ہر حال میں ہمیں آپ ہی چاہیے، چاہے ہم پیٹ بھرے ہو چاہے بھوکے ہو۔ اس کے سامنے 6 باتیں لکھی۔ اے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کو یاد کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ شروع کے جو 3 کام تھے وہ میں کر سکتا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ آخر کے جو 3 کام ہیں یہ میرے طاقت میں نہیں ہے۔ فی الحال میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے پیاس، پانی، کھانا اور کپڑے کا نظام فرما دیجیے۔ اس کو لکھ دیا، چٹھی لپٹ دی اور اس بزرگ کے ان کے ساتھ میں جو تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا باہر نکل جاؤ، سب سے پہلے جو بھی آدمی ملے اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ نکلے تو ایک صاحب خچر پر سوار ہوتے ہوئے آئے۔ خچر اس وقت کی سب سے نچلے درجے کی سواری ہوتی تھی، جیسے اس وقت کا سائیکل۔ اس وقت سائیکل پر سواری کرنے والے کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہی حیثیت اس وقت خچر پر آنے والے کی ہوا کرتی تھی۔ کوئی مالدار آدمی نہیں آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ چٹھی پکڑوا دی، اس نے کھولا تو رونے لگا۔ کہا کہ یہ بزرگ رہتے کہاں ہیں؟ فلانے مسجد میں ٹہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جیب سے 6000 درہم کی تھیلی نکالی، ان کے ہاتھ میں دے دی، نکل گئے۔ ان کو معلوم کرنا تھا کہ یہ دینے والا کون ہے۔ اتنے میں ایک صاحب دوسرے آئے، انہوں نے ان سے پوچھا خدا کے لیے بتلا دو کہ یہ دے کر جانے والا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیدھا سادھا نصرانی آدمی ہے، یعنی عیسائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، کائنات ان کے قبضے میں ایسے ہیں، اگر کسی بھوکے کی روزی کا نظام بنانے کے لیے آئے تو کسی مسلمان ہی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کے علاوہ آپ کسی بھی نظام بنا دیں گے۔ اور جس کے لیے روزی کا نظام بنانا ہے اس کا کمانا ہی ضروری نہیں ہے، اپنے مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کے واسطے سے روزی پہنچا دیں گے، یہ خدا کی شان ہے۔ اپنے گمانوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی طاقت کو سمجھنا ہے، پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو اس کی طاقت یاد دلاتے ہوئے روزی مانگنا ہے، پھر اللہ اپنی شان کے اعتبار سے روزی دیں گے۔ تیسرا اعلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی مصیبت زدہ، پریشانی میں مبتلا، حالات میں مبتلا، وہ مجھ سے مانگے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ آج کی رات، اس کے بعد کی راتیں، رمضان کی راتیں اس کے لیے ہیں۔ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ کہاں جا کر اللہ کو بولنا ہے؟ اللہ کو بولنے کا سب سے نزدیک اور آسان طریقہ نماز میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر۔ ایک گاؤں پر سے گزر ہوا، اس گاؤں کا ایک بادشاہ ظالم تھا۔ اس کا نظام یہ تھا کہ کسی بھی مرد کے ساتھ کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کو پکڑ لیتا تھا، خود غلط حرکت کرتا تھا۔ ہاں اگر وہ اس کی بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے کام والوں نے اطلاع کر دی، اس کے کام والے پکڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نہ کہہ کر دل میں اسلامی بولتے ہوئے کہہ دیا کہ بہن ہے۔ ہر مسلمان عورت اسلامی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا میری بہن ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، ان کو لے کر چلے گئے، اپنے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے بڑی مصیبت کسی پر نہیں آ سکتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر ہے۔
لیکن فوراً مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے کہنے لگے اے اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کر سکوں، اس وقت میری بیوی کی عفت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مستقل لوٹا سکتے ہیں تو آپ ہی لوٹا سکتے ہیں، اس کی حفاظت فرمائیے، اس کو لوٹا دیجیے۔ حضرت سارہ فرماتی ہے وہاں حضرت ابراہیم کی نماز ہو رہی تھی، یہاں اس بادشاہ کے بدن کے سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ چکے تھے، شل ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا تیرے شوہر کی نماز کی وجہ سے اللہ نے میرا حال کر دیا ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، تیرے شوہر سے کہہ دے کہ وہ اپنی دعا کو واپس لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی اس کی اعضاء میں طاقت آئی، اس نے پھر سے شرارت کرنے کی ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے نماز پڑھی تو اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیے، سارے اعضاء بیکار ہو گئے۔ اس نے اب نیت کر لیا کہ ان کے ساتھ آسمانی طاقت لگی ہوئی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، اللہ سے دعا کر دے میری طاقت واپس لوٹا دے، میں تجھ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس بادشاہ نے چھوڑ دیا، یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ ہماری ساری پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر میں نے اس کو نہیں سمجھا تو اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا چکر لگاتا رہوں گا۔ کوئی وکیل کے پاس جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل یہاں ہے، کوئی سیدھے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل وہاں ہے۔ وہاں علاج ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہاں سے آئے گی، اس کی خزانے سے آئے گی۔ پہلے اس کو بولنا ہے، کہاں بولے؟ نماز میں بولے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے تو وہیں اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاتے ہوئے دل میں اللہ سے بولنا ہے۔ آج کی رات میں اللہ اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشانی میں مبتلا، وہ مجھ سے دعا کر لے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ لہٰذا الحمدللہ ہم جمع ہوئے ہیں، کچھ دیر بیان سنے ہوئے ہیں، یہ بیان کی حد تک عبادت پوری نہیں ہوئی ہے، کچھ ناشتہ ہوگا، اس ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ بہت اچھا ہے کہ یہیں رہیں، تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کو بخشوا لے، اپنی روزی کو یاد کرے، اس کو لکھوا لے، اپنی پریشانیوں کو یاد کرے، اس کو اللہ کے پاس دور کروا لے۔ پھر جتنی ہو سکتی نفل نمازیں ہیں، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں ممکن ہو تو اپنے رشتہ دار جہاں سوئے ہوئے ہیں ان قبرستانوں کو بھی جا لیا کریں۔ یہی دو موقع ہیں سال میں جس میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب تو موبائلوں پر بولنے والے اتنے آ گئے ہیں کہ کرنے کے کام بھی چھڑوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہوئے ہیں، لازم نہیں ہے، جس کو نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی کھینچ کر لے جائے، جو نہیں جا رہا ہے اس کو تانا دے نہیں، جو طاقت والا ہے، جو فرصت میں ہے، جائیں۔ قل هو اللہ احد پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، ہمیں قرآن کا جو حصہ آتا ہے وہ پڑھیں، ان کے احسانات یاد کریں، اللہ کے پاس دعا کریں، اے اللہ یہاں جتنے سوئے ہوئے ہیں ان میں سے یہ خاص میرے سوئے ہوئے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ کل کا روزہ ہے، جو حضرات عافیت کے ساتھ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ جاگتے ہوئے ان راستوں کو منتشر نہیں کرنا ہے۔ ہم جاگ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کوئی مسجد کے باہر ہے یا راستے کے اس حصے میں ہے یا اس مسجد کے سامنے ہے یا شادی حال کے باہر ہے یا کوئی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ شیطان نے اچھے موقع پر بھی گویا ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غنیمت کا موقع عطا فرمایا، اس کو اصول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، اس کے بعد ناشتے کے انتظام ہے، پھر اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہے۔ لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
بالعفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، آپ کبریائی والے ہیں، آپ دنیا بھر کے سلطنت والے ہیں، اے اللہ آپ عزتوں والے ہیں۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے آپ پوری کائنات کو اپنی صرف ایک ہتھیلی میں لے سکنے والے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کو نیک ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ قبر میں ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بار بار معاف فرمائیے، اے اللہ بار بار معاف فرمائیے۔ آپ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں آج آپ اتنے کھلے دل کے ساتھ آ چکے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے کروڑوں بالوں کے برابر آج آپ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیے۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے باپ ہے، کسی کے دادا ہے، کسی کے نانا ہے، کسی کی نانی ہے، کسی کی دادا ہے، دادی ہے۔ اللہ رشتے کے بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے۔ ان کے جان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیا ہے، دن کے اجالوں میں گناہ کیا ہے، نماز چھوڑ چھوڑ کے گناہ کیا ہے۔ اللہ آنکھوں کا زنا کیا ہے، کانوں کا زنا کیا ہے، زبان کا زنا کیا ہے، ہاتھوں کا زنا کیا ہے۔ اللہ بدن سے حرام کام کیے ہیں۔ اللہ اگر یہ آپس میں جان جائے تو ہمارے بازو میں نہ بیٹھے۔ اللہ آپ ستار ہیں، آج تک ہمارے گناہوں کو آپ نے بچا لیا ہے، اس کو کھولا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات ستار ہے، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ کے سامنے اتنی بڑی کائنات ایک ذرہ ہے، اس پوری کائنات میں ہم جیسے انسان پھر ایک ذرہ ہے۔ اے اللہ اس انسان کی زندگی بھر کے گناہ اور بھی ذرہ ہے۔ اے اللہ اس کچرے کے مانند، ذرے کے مانند گناہوں کو معاف کر دینا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تمام کو حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ تمام کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے سب کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ روزی کے لیے بہت پریشان ہے، اے اللہ روزی کے لیے بہت پریشان ہے، اے اللہ کسی کے پاس نہیں ہے، اے اللہ جس کے پاس ہے تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اے میرے مولا ہم سب کو عافیت والی روزی عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ بغیر تھکے، بغیر ختم ہوئے عافیت کے راستے سے روزی مل جائے ایسے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے، راحت والی روزی عطا فرمائیے، رحمت والی روزی عطا فرمائیے، عزت والی روزی عطا فرمائیے، عافیت والی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو حل فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً پوری دنیا میں جتنے مسلمان اے اللہ بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، سب کی غیبی مدد فرمائیے، اے اللہ سب کی غیبی مدد فرمائیے۔ اے اللہ کوئی بغیر بچے کے بچ گیا ہے، کوئی بغیر باپ کے بچ گیا ہے، کوئی بغیر ماں کے بچ گئے ہیں، اے اللہ کوئی بغیر خاندان کے بچ گئے ہیں، کوئی بغیر گھر کے بچ گئے ہیں۔ اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ والدین جیسی شفقت دوسروں کے ذریعے سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے مسائل کو حل فرمائیے۔
اللہ بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں ہم بھی مبتلا ہیں، اللہ کوئی اس لائق نہیں ہے آپ کے علاوہ کہ ہمارے پریشانیوں کو حل کر سکے۔ اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہمارے زندگی بھر کے مسائل کو حل فرمائیے، اللہ ہمارے زندگی بھر کے مسائل کو حل فرمائیے، اللہ عافیت کا فیصلہ فرمائیے، رحمت کا فیصلہ فرمائیے، کرم کا فیصلہ فرمائیے، انعام کا فیصلہ فرمائیے، احسان کا فیصلہ فرمائیے، اللہ آپ کی ذات کا تعلق عطا فرمائیے۔ اللہ سچ ہے کہ آج تک ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اگر ایسے ہی پہچانے بغیر ہم مر گئے، اللہ اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کا کھاتا رہے، آپ کا پیتے رہے، آپ کا پہنتے رہے، آپ کے دیے ہوئے میں رہتے ہوئے، لیکن آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائیے، اللہ آپ کی پہچان کروائیے، اللہ آپ کی پہچان عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق عطا فرمائیے، اللہ جان سے پیاری ان کی ذات ہو جائے ایسی محبت عطا فرمائیے، اللہ سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے، ہر مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں اور حادثات سے سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اللہ ہم ایمان کی حالت میں ہو، زبان پر کلمہ ہو، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، اللہ ہم حرمین میں سے کسی جگہ موجود ہو، عبادت کی حالت میں ہو، اللہ ایسی عافیت والی موت اپنے موت پر اپنے وقت پر عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرمائیے، حشر کے میدان میں نام عمل سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے، اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اللہ جہنم سے بچا لیجئے، آپ کو آپ کی جلالت کا واسطہ ہے، آپ کی حبیب کا واسطہ ہے، اللہ ہم جہنم کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دنیا ہی میں معاف فرما دیجئے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیے، اللہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیے، اللہ ان کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرمائیے، اللہ جنت میں آپ کا دیدار عطا فرمائیے، اللہ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے، اللہ رمضان آ رہا ہے، صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، اللہ ہر قسم کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ رمضان مکمل نصیب فرمائیے، آئندہ شعبان کے لیے بھی قبول فرمائیے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔